معزز سامعین گرامی قدر، آج صبح جمعے میں اس بات کو شروع کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ یہ درس بھی لے کے آتا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑائے، روئے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے تاکہ اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد کر دیں۔ اور رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی ہی کا مہینہ ہے۔ اور بنیادی طور کے اوپر انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ وہ سیاہ نقطہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو آسان کرتا ہے، اور ایک نقطہ دوسرا نقطہ لے کے آتا ہے، آہستہ آہستہ پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو آسان کرتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کا رستہ بھی دکھاتی ہے اور دوسری نیکی کو آسان بھی کر دیتی ہے۔ جس طرح گناہوں کو کھینچتے ہیں، نیکیاں نیکیوں کو کھینچتی ہیں۔ اسی وجہ سے کبھی کبھی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل بیمار پڑ جاتے ہیں، فی قلوبہم مرض، مریض ہو جاتے ہیں، اور وہ مرض کئی مرتبہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ مرض نفاق کی سٹیج پہ پہنچا دیتا ہے اور انسان کا ایمان ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں کے اندر کجی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کلا بل رانا، یہاں تک کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات ہوتے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایمان دلوں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، گناہ کے بعد گناہ، طریقی کے بعد طریقی، اندھیرے کے بعد اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دلوں کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں، دلوں کے اوپر قفل پڑ جاتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دل قفل، ایسے دل لاک ہو جاتے ہیں، اور یہ لاک اور یہ قفل اور یہ تالے کھولنے کی ایک ہی چابی ہے، اور وہ چابی استغفار ہے، وہ چابی توبہ ہے۔ بندہ توبہ کرتا ہے، تالا کھل گیا۔ یہاں تک کہ ایسی کیفیت بھی نعوذ باللہ آ جاتی ہے کہ حاتم اللہ علی قلوبہم، دلوں کے اوپر پھر اللہ تالوں کے بعد، آپ کے عام مشاہدے کی بات ہے، سمجھنے کی، غور و فکر صرف کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کی آیات سمجھ آ جائیں گی۔ تالا لگتا ہے کئی مرتبہ، کسی دروازے کو تالا لگانے کے بعد محکمے والے آتے ہیں اور اس کے اوپر کیا لگا جاتے ہیں؟ سیل، مہر لگا دیتے ہیں کہ اب یہ کھلنے والا نہیں ہے۔ خاتم اللہ، اللہ بھی مہریں لگا دیتا ہے تالے لگانے کے بعد دلوں کے اوپر، اور وہ مہر بھی اگر کھلے گی کس سے کھلے گی؟ توبہ اور استغفار سے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مہر کھولنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، تالے کھولنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، زنگ دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، کجی دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، دلوں کا نفاق ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل پتھر ہو جائیں گے۔ صرف نام کو دل ہے، لیکن دل ایسا سخت ہے، ایسی قساوت قلبی ہے کہ ایمان کی باتیں دل پہ اثر نہیں کر رہی، نیکیوں کی طرف دل راغب نہیں ہو رہے، برائیوں کے پیچھے دل بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری دلوں کی بیماریاں، اس کے لیے وہی نسخہ کیمی ہے، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ یہ قرآن پاک کے اندر علاج لکھا ہوا ہے۔ استغفار کرو، چند آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر دو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہیں شیطان نے، ابلیس نے کیسا وسوسہ ڈالا، اور شیطان اور ابلیس ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک نیکی چھڑواتا ہے تو دوسری نیکی کیسے چھڑواتا ہے؟ اور یار یہ تو میں کرتا نہیں تو اس کا کیا فائدہ، وہ تو میں کرتا نہیں تو اس کا کیا فائدہ، وہ تو میں کرتا نہیں تو اس کا کیا فائدہ، داڑھی تو رکھی نہیں، نماز کا کیا فائدہ۔ یہ شیطان ابلیس کا بہت بڑا وسوسہ ہے جو آپ کو ڈالتا ہے۔ اور دوسرا وسوسہ یہ بھی ڈالتا ہے، اتنے گناہ کر لیے ہیں، اور یہ جو معاذ اللہ محاورے معاشرے میں کئی مرتبہ بنے ہوتے ہیں، یہ بھی کئی مرتبہ کسی کے اوپر صادق آ بھی جائیں تو آ جائیں، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس طرح کے محاورے بنائے جاتے ہیں۔ لو جی، یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کو چکر دینے سے، لوگوں کو چکر پہ چکر دے کے خانہ کعبہ کے چکر کاٹنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، یہ بھی بات درست ہے، لیکن کیا گناہ معاف ہی نہیں ہوتے؟ یہ شیطان نے آپ کو مغالطہ ڈالا ہوا ہے۔ آج یہ مغالطہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ شرح صدر سے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ساری زندگی علماء سے یہی سنا، اور یہ حقیقت ہے
حقوق العباد معاف نہیں ہوتے معاف جب تک آپ اس کا حق واپس نہ لوٹائیں. لیکن ایک بندہ حق لٹانا چاہتا ہے, کیا اس کا بھی معاف نہیں ہوگا؟ یہ آپ کو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے. ایک بندہ کسی کو حق اس کا واپس دینا چاہتا ہے, اس کے پیسے حقیقت میں دل سے واپس دینا چاہتا ہے, اور ایسی صورت بن گئی ہے کہ واپس نہیں کر سکا یا اس کے وارثین نہیں, تو اب گناہ معاف ہی نہیں. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. حقیقت میں کسی کی حق تلفی کی ہے, دل میں احساس ندامت آ گیا ہے, اب وہ حق لٹانے کا متلاشی ہے, پھر بھی گناہ معاف نہیں. یہ کسی مولوی نے آپ کو غلط سبق پڑھایا ہوا ہے, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اس کی دلیل کے اندر ایک بہت بڑی حدیث ہے, اور وہ حدیث آپ نے نوٹ کرنی ہے اور غور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کس قدر وسیع ہیں. جس طرح حقوق اللہ بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں, اسی طرح صدق نیت سے بندوں کا حق ادا کرنے کی نیت موجود ہو, کوشش ہو, صحیح ہو, تگو دو ہو, تو اللہ تعالیٰ وہ حقوق العباد بھی معاف فرما دیتے ہیں. یہاں تک کہ اس بندے کو اگر حق نہ بھی ملا ہو تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کو ایسے راضی کر دیں گے, اس بندے نے توبہ کر لی, اخلاص نیت سے کوشش کر لی, تگو دو کر لی, محنت کر لی, اب اس کے اوپر کوئی عذر باقی نہیں رہا. اللہ رب العزت ایسے حق کو ادا کرنے والے کے بارے میں کل قیامت کے دن کیا فرمائیں گے؟ اے میرے بندے, اس نے تیرا حق دینا ہے, جی ہاں میں اس سے ہاتھ لے کے چھوڑوں گا, میں اس کو نہیں معاف کروں گا. اس نے میرے فلاں وقت میں یہ گالی دی تھی, فلاں وقت میں اس نے میرا پیسہ لیا تھا, فلاں وقت میں اس نے میری غیبت کی تھی, اب میں یہ. اس وقت انسان ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا, کوئی بیوقوفی کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. ہم جیسے بھی وہاں پہ پہنچ جائیں گے, کہنے والے سننے والے جتنے بیٹھے, ہم میں سے بھی کوئی وہاں پہ کسی کا حق نہیں چھوڑے گا. لیکن اللہ رب العزت کہے گا وہ دیکھو, وہ تو بڑا اونچا مقام ہے, وہ تو بہت بڑی نعمت ہے, ہاں اس حق کو معاف کرنے کے بدلے میں تجھے وہ ملے گا, یا حق لے لے یا وہ لے لے. یہ اس بندے کے لیے ہے جو حق صدق دل سے دینا چاہتا ہے, اور اس کی دلالت وہ حدیث کرتی ہے جو آپ سب نے سنی بھی ہے, مشہور حدیث ہے. وہ کیا ہے؟ اسی طرح کا وسوسہ ایک عالم نے ایک قاتل کو ڈال دیا تھا, 99 قتل کیے, لوگوں سے مشورہ کیا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ, اس سے مسئلہ پوچھو, شاید کوئی گنجائش نکل آئے. ہاں جی, مسئلہ پوچھا, 99 قتل کر کے آیا ہوں, بڑا ظالم ہوں. 99 قتل, 1 2 10 کی بات نہیں ہے, 99 بندوں کو قتل کر دیا ہے. حقوق العباد میں سب سے بڑی حق تلفی کسی کی جان لینا ہے, یہ بات بھی سمجھ لیجئے. سب سے بڑی حقوق العباد میں حق تلفی. مال لینا بھی جرم ہے, گالی دینا بھی جرم ہے, غیبت کرنا بھی جرم ہے, بہتان, الزام, لان تان, اتہام, یہ سب گناہ ہیں, حقوق العباد کے گناہ ہیں. لیکن ان میں سے سب سے بڑا گناہ حقوق العباد کا کیا ہے؟ کسی بندے کو قتل ہی کر دینا. اس سے بڑا حقوق العباد میں کسی بندے کی حق تلفی نہیں ہو سکتی کہ اس بندے کو قتل ہی کر دیا گیا, اور اس بندے کے اعمال کا سلسلہ ہی منقطع کر دیا گیا, اور اس بندے نے شاید توبہ کرنی ہو, اس کو موقع ہی نہیں دیا گیا, اور اس بندے نے شاید کوئی نیکی کرنی ہو, اس کو موقع ہی نہیں دیا گیا. عالم کے پاس پہنچ گیا, ہاں جی 99 قتل کیے, بڑا ظالم ہے, بڑا فاسق ہے, بڑا بے ایمان ہے, بڑا ایسے ہے, وہ ہے, تجھے معافی نہیں مل سکتی. انسان کی نیچر ہی ایسی تھی, ہے ہی ظالم جابر قسم کا بندہ تھا. اس کو غصہ آ گیا, اگر معافی 99 سے نہیں ملنی تو تجھے بھی کر دیتا ہوں, 100 پورا سینچری پوری کر دیتا ہوں, ایک اور کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا. لیکن جیسے قتل کیا پھر نادم ہو گیا. پہلے 99 معاف کروانا چاہتا تھا, اب ایک عالم کے ہاتھ خون سے بھی ہاتھ رنگے گئے ہیں, اب تو میں بہت بڑا شقی القلب ہو گیا ہوں, میری انتہا ہو گئی ہے. پھر مشورے کرنے لگا, کہا اس سے بڑا ایک عالم ہے فلاں علاقے میں, چلا جا اس سے مشورہ کر. اس سے مشورہ کیا, اس کے پاس پہنچا, پوچھنے لگا 100 پورے کے پورے قتل کر آیا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں گناہ کا. یہ بات بھی یاد رکھیے, توبہ کی قبولیت کے اندر ایک شرط محدثین نے اعتراف جرم بھی بتائی. اعتراف جرم کر لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آنا. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے, گناہ کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, اعتراف نہیں کرتے. موسیقی سنتے ہیں,
جی موسیقی گناہ ہی نہیں، اعتراف ہی نہیں گناہ کا، شرک و بدعت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، شرک و بدعت گناہ ہی نہیں لگتا، جب گناہ ہی نہیں لگتا تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، جب اعتراف ہی نہیں، جب تک بندہ اعتراف کا حوصلہ دل میں پیدا نہیں کرتا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ کہنے لگا اب میری توبہ ہو جائے گی، سچے دل سے نادم ہے؟ ہاں سچے دل سے نادم ہوں، واقعی توبہ کرنا چاہتا ہے؟ میں تجھے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، تو توبہ کر، بقیہ زندگی فلاں بستی میں جا کے گزار، جو نیک لوگوں کی بستی ہے ان کی صحبت میں رہ، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ۔ یہ جو محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں، اس حدیث سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پھر انسان گناہ چھوڑے تو پھر بری صحبت بھی چھوڑ دے۔ گناہ جن سہیلیوں، جن دوستوں کی وجہ سے سرزد ہوئے، جن دوستوں کی وجہ سے بے حیا فلمیں دیکھتا رہا، جن سہیلیوں کی وجہ سے غیر محرموں سے چیٹنگ ہوتی رہی، اب اگر احساس ندامت ہو گیا تو اس صحبت کو بھی چھوڑنا ہے، اس صحبت سے بھی کنارہ کشی کرنی ہے، تاکہ دوبارہ گناہ مشکل ہو، آسان نہ ہو، دوبارہ کٹ جا۔ اس کو بھی یہی حکم دیا عالم نے، چلا جا نیکوکاروں کی بستی کی طرف چلا جا، ساری زندگی ادھر بتا، اللہ سے توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں کیا کمی ہے، امید ہے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس بندے کے دل میں ندامت کا احساس جاگا کہ اچھا ابھی بھی گنجائش موجود ہے۔ لوگوں، 100 بندوں کے قاتل اور حقوق العباد کی سب سے بڑی حق تلفی کرنے والے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اس کے دل میں بھی یہ دل میں احساس جاگ گیا، اچھا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ عالم کی انسٹرکشن کے اوپر عمل کرتے ہوئے چل پڑا، ابھی چند قدم چلا اس نیکوکاروں کی بستی کی طرف، چند قدم، ملک الموت آ گئے، روح کو قبض کر لیا گیا۔ اب دیکھیے حدیث کے الفاظ ہے اور ہمارا ایمان ہے، حدیث بھی وہی کی ایک قسم ہے۔ نیکی کے فرشتے دوڑتے ہوئے آئے، ہمارا بندہ ہے۔ برائی کے فرشتے کہنے لگے ہمارا بندہ ہے۔ نیکی کے فرشتے کہنے لگے توبہ کی نیت کر چکا تھا، اور اللہ کا یہ قانون ہے جب نیکی کی نیت ہو جائے اس نیکی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ برائی کے فرشتے کہنے لگے ابھی نہ نیکوکاروں کی بستی میں پہنچا، نہ نیکی کا عمل شروع کیا، تمہارا بندہ کیسے ہوگا؟ 100 بندوں کا قاتل ہے، عالم بھی ایک شامل ہے، یہ ہمارا بندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو وحی کے ذریعے اطلاع دی ہے اس حدیث کے اندر کہ ایک انسان کو جو ہے فرشتہ تھا انسانی شکل میں، اس کو ثالث مقرر کیا گیا، اور اللہ ہی نے ان کو اس فیصلے کا طریقہ سمجھایا اور بتلایا۔ ایک فرشتے کو ثالث مقرر کرتے ہیں، آپ فیصلہ کیجئے بندہ ہمارا ہے یا بندہ برائی کے فرشتوں کا۔ انشاءاللہ قبر کے باب کے اندر یہ تفصیلاً بیان کریں گے کہ موت کے بغیر اچھائی کے اور برائی کے فرشتے کس عالم میں آتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور قرآن پاک کی آیات بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ عالم برزخ کا جو پہلا منظر انہی فرشتوں کی آمد کا ہوتا ہے۔ کہا زمین کو ناپ لو، اس فرشتے نے فیصلہ یہ مقرر کیا کہ زمین کو ناپا جائے، اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب ہوا، چند قدم تو نکلا تھا، تو برائی کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہوا تو نیکوکاروں کے فرشتے لے جائیں گے۔ فرشتے نے فیصلہ سنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس بندے کی میت کو لے کر نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمٹ جا۔ جب پیمائش کی گئی تو نیکوکاروں کی بستی کا فاصلہ کم تھا، نیکیوں کے فرشتے اس 100 قاتل کو بھی لے گئے۔ وجہ نیت نیک تھی، نیت کے اندر توبہ موجود تھی، اخلاص نیت سے، خلوص نیت سے نادم تھا، شرمندہ تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اسلام کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے، کتنی بڑی خوبصورتی ہے۔ بندہ ایک نیکی کا خیال سوچتا ہے، خیال کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں اس کی پوری نیکی لکھ لے۔ بندے نے حج کا سوچا، بندے نے عمرے کا سوچا، بندے نے مسجد بنانے کا سوچا، بندے نے کنواں لگوانے کا سوچا، بندے نے کولر لگوانے کا سوچا، بندے نے نیکیوں کا کوئی بھی منصوبہ بنایا، جہیز بناؤں گا، یتیموں کی کفالت کروں گا، بیواؤں کی خدمت کروں گا، کوئی بھی نیکی کا منصوبہ بنایا، ابھی سوچا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کی پوری نیکی لکھ دی جائے، جو کی نہیں ہے، جو صرف سوچی ہے۔ اور جب اس سوچ کو عملی جامہ میرا بندہ پہنا دے
ایک نیکی تو تب لکھ لی جب سوچ تھی، اور جب اس نے اس نیکی کے اوپر عمل کر دیا پھر ایک نہیں لکھنی، پھر ابتدا کہاں سے ہونی ہے؟ پتہ ہونا چاہیے نا کہاں سے ہونی ہے؟ 10 سے، ابتدا 10 سے۔ نیکی نہیں کی، سوچی تو ایک کر دی، ابتدا 10 سے، پھر 20 کی، کسی کی 30، کسی کی 700، کسی کی 1000، کسی کی 1,00,000۔ یہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ نیکی نہیں کرتا ایک لکھ دی، نیکی کر لی 10 سے لے کے کروڑ تک، جو رب چاہے لکھ دے۔ اور بندے نے برائی کا خیال سوچا، میں یہ کام کروں گا، میں یہ بے ایمانی کروں گا، میں فلاں مال کھاؤں گا، میں فلاں چکر چلاؤں گا، میں فلاں واہیات کام کروں گا۔ خیال سوچا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا گناہ مت لکھو، ابھی خیال ہے، ابھی خیال ہے، اس کا گناہ مت لکھو۔ وہ خیال سے بعد آ گیا، گناہ کی پلاننگ کی، میں یہ گناہ کروں گا، میں فلم دیکھوں گا، میں ٹی وی ڈرامہ دیکھوں گا، میں گانا سنوں گا، میں غیر محرم لڑکی کو دیکھوں گا، میں غیر محرم لڑکے سے چیٹ کروں گی، بات کروں گی، پلاننگ کر لی۔ اللہ نے ابھی تک گناہ نہیں لکھا، اور پلاننگ فیل ہو گئی، اور پلاننگ کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 20 سے زائد صحیح روایات کے الفاظ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پلاننگ کی، گناہ کی، گناہ نہیں لکھا گیا، اور اس گناہ سے رک گیا۔ یعنی ابھی نیت بنائیے میں فلاں گناہ کروں گا، میں فلاں برائی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کا گناہ مت لکھو۔ اب یہ پلاننگ فیل ہو گئی، اس پلاننگ کے اوپر عمل درآمد نہ کیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس گناہ کو نہ کرنے کی بھی نیکی لکھ دی جائے۔ خیال گناہ کا سوچ رہا ہے، خیال گناہ کا سوچ رہا ہے، اور اس کو نہ کرنے کی بھی اللہ کے حکم کے مطابق یہ ہے کہ نیکی لکھ دی جائے۔ اور اگر گناہ کر لیا تو ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ایک سے، ایک گناہ لکھ دیا جائے جو اس نے کیا ہے۔ اور امام البانی نے ایک حدیث کو صحیح لکھا، اور دیگر محدثین نے اس کی سند کے اوپر اعتراض کو اٹھایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ گناہ کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں کو حکم دیا رک جاؤ، 6 گھڑی ذرا انتظار کر لو۔ 6 گھڑی کا کوئی تعین حدیث میں موجود نہیں ہے، اس سے مراد 6 منٹ ہیں، 6 سیکنڈ ہیں، 6 ہفتے ہیں، 6 ماہ ہیں، 6 سال ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ 6 گھڑی رک جاؤ، کیوں؟ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، اس گناہ سے نادم ہو جائے، تب تک موقع دے دو۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کتنا عظیم الشان منظر ہے۔ اور پھر گناہوں میں آلودہ ہو گیا، گناہوں میں ڈل گیا۔ گناہ کتنے؟ زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے اپنے نامہ اعمال کو، اپنے کھاتوں کو، اپنے رجسٹروں کو، صرف گناہ سے زمین سے آسمان کے مابین نہیں بھرا، بلکہ اس کے گناہ کو تحریر کرنے کا اللہ تعالیٰ کے پاس ایویڈنس اس طرح کے موجود ہوں گے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، ایسا ایویڈنس ہوگا کہ بندہ گناہ سے مکر نہیں سکے گا۔ فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ گناہ کیا، نہیں اللہ میں نے نہیں کیا، کہ اللہ کے پاس ایویڈنس نہیں، ریکارڈنگ موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی عظیم الشان ریکارڈنگ ہوگی کہ رجسٹر بھرے ہوئے ہیں کہ اس وقت کیفیت کیا تھی، اس وقت سورج نکلا ہوا تھا، اس وقت لمحہ یہ تھا۔ نہیں یقین، یہ دیکھ لے اپنی ویڈیو، یہ دیکھ تو کیا اس دن کر رہا تھا۔ یہ جو رجسٹروں پہ تحریر ہے، یا جو کیسٹیں بنی ہوئی ہے، یا یہ ریکارڈنگ ہے، صرف گناہ نہیں، زمین سے آسمان تک گناہ نہ بھرے ہوں، بلکہ اس بندے کے کھاتے زمین سے آسمان تک بھرے ہوں۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے کیا کہ اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، بڑا ظالم ہوں، اپنی جان کے اوپر ظلم کر دیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ اس استغفار کی اور توبہ کی نیکی کی وجہ سے گناہ کو معاف کرے گا۔ وہ گناہ جو سوچا لکھا نہیں گیا، کیا تو ایک لکھا، کر کے توبہ کر لی تو مٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سمجھانے کے لیے اپنی رحمت کو کتنی عظیم الشان بات کی ہے۔ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
सय्यातिहिम हसनात। अल्लाह ताला फरिश्तों को ये हुक्म देगा, इस बंदे के खाते ये जो भरे हुए थे रजिस्टर गुनाहों से, अब इस बंदे ने तौबा कर ली है, इन हर गुनाह के बदले में इसकी एक एक नेकी को तहरीर कर दिया जाए। गुनाह को नेकियों में बदल दिया, गुनाहों को मिटाया नहीं, गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया। किस नुस्खे कीमिया की वजह से? एक ही नुस्खे कीमिया है, और वो तौबा है, वो इस्तगफार है, वो अल्लाह की बारगाह में आके आंसुओं का नजराना पेश करके झुक झुक के अपने रब को मनाने की नीयत से तौबा के चंद अल्फाज कहो तो सही। तिरमिज़ी शरीफ में जो हदीस है, बाद मुहद्दिसीन ने इमाम आमश की तदलीस इसमें बयान की है, लेकिन असूली तौर पर मफहूम के एतबार से हदीस दुरुस्त है। और अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मैंने मुतअद्दिद मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह वाक़या सुना। आपने भी सुना होगा, किफल नामी एक शख्स हुआ करता था, बनी इसराइल में बड़ा बेईमान था, बड़ा बुरा था, बुराई का कोई मौका हाथ से नहीं था जाना देता, ताक में लगा रहता था, शराब पी रहा है, जुल्म कर रहा है, बेहयाई कर रहा है। एक मजबूर औरत उसके पास आ गई, उसने कहा 60 दिनार की जरूरत है। कहा 60 दिनार तो मैं दूंगा, अपनी इज्जत को मेरे हवाले कर दे। उस औरत के घर पता नहीं कैसी मजबूरी थी, उसने उस मजबूरी के तहत किफल से ये सौदा कर लिया। किफल ने सारा मामला सर अंजाम पाने के बाद, मुआहदा तय पाने के बाद उस अमल की तरफ हाथ को बढ़ाया तो वो औरत, मजबूर और बेबस औरत, कांपने लगी, थरथराने लगी, कहने लगा रोती क्यों है, घबराती क्यों है, कांपती क्यों है? मैं तेरे पे जुल्म तो नहीं कर रहा, मैं तेरे पे ज्यादती तो नहीं कर रहा, मैं तेरे पे जबर और तशद्दुद तो नहीं कर रहा। हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, मुआहदा हुआ है, लेन देन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 60 दिनार दे रहा हूं और उसके बदले में तेरे साथ ताल्लुक कायम कर रहा हूं। कहने लगी बात ये नहीं है, बात ये है कि तुझे क्या पता मेरे घर कैसी मजबूरी है, और मैं अपने रब से डरती हूं, है मजबूर हूं, बेबस हूं, मेरी इज्जत को, मेरे एहतराम को, मेरे पर्दे को किसी गैर महरम ने आज तक नहीं देखा। आज ऐसी बेबस और बेकस हो गई हूं कि गैर महरम के हाथ पे अपनी इज्जत को नीलाम कर रही हूं, अगरचे मजबूर हूं, कांप रही हूं अल्लाह के खौफ से, अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी। किफल के दिल पे उस औरत के ये चंद जुमले कैसे टूटे, कैसे दिल की दुनिया बदली कि औरत मजबूर भी है, औरत बेबस भी है, औरत बेकस भी है, फिर भी अपने रब के सामने खड़े होने से डर रही है। ऐ किफल, तू तो मजबूर भी नहीं था, तू तो बेबस भी नहीं था, तू तो सैकड़ों लोगों की इज्जतों से खेलता रहा, माल खाता रहा, शराब पीता रहा, बच्चियों की इज्जतों को लूटता रहा। एक औरत मजबूर और बेबस अपने रब से डरी है। किफल तुझे क्या हुआ? अगले दिन सुबह बड़ा टाइम बीत गया, लोग कहने लगे किफल कहाँ है, किफल को ढूंढा जाए। कहा शराब के नशे में धुत पड़ा होगा अपने घर के अंदर, अभी आ जाएगा उठ के बेईमान। जब काफी देर तक वो ना आया तो लोग उसके घर के दरवाजे पे पहुंचे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको और मुझे रहती दुनिया तक ये पैगाम पहुंचाना मकसूद और मतलूब था। इन्नल्लाह कद गफर अल किफला, किफल की जिंदगी में एक रात ऐसी आई थी कि जिसके अंदर उसने नदामत के 2 आंसू बहा दिए थे और अपने रब के सामने गिड़गिड़ा उठा था, और उसी रात फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज कर दिया था। ऐ लोगों देख लो, तुम्हारे रब ने उस किफल के गुनाहों को भी मुआफ कर दिया। इन्नल्लाह ला यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रगिर। ये हदीस भी इस तरह की हदीस को तक़वियत पहुंचाती है कि बंदे की तौबा उस वक़्त तक कबूल होती रहती है, हर बंदे की तौबा उस वक़्त तक कबूल होती है, मा लम युग़रगिर, जब तक रूह अपनी आखिरी एड़ी यहाँ पे हलक के ऊपर जब एड़ी मारती है ना, रूह जब निकलना शुरू करती है तो उसका पाँव आखिर में निकलता है हलक के ऊपर एड़ लगा के, उस वक़्त हलक से एक गर गर की आवाज़ आती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और मुझे ये खुशखबरी सुनाई है कि अल्लाह ताला ने बंदे के लिए तौबा का दरवाज़ा उस वक़्त तक खोला हुआ है जब तक रूह जिस्म में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन।